بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 952 ہے، 952، اور آج سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی رہے گی، آیت نمبر 29 اور 30، 29 and 30۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یوسف اے یوسف، اعرض درگزر کرو، عن هذا اس بات سے، واستغفری اور بیوی سے کہا تو مغفرت طلب کر، لذنبک اپنے گناہوں کی، انکی کنتی بلا شبہ تو ہی ہے، من الخاطئین خطا کاروں میں سے۔ وقال اور کہا، نسوتن عورتوں نے، فی المدینتی شہر مصر میں، امرأۃ العزیز عزیز کی بیوی، تراود پھسلاتی ورغلاتی ہے، فتاہا اپنے غلام کو، عن نفسی اس کے نفس سے، قد شغفہا تحقیق گھر کر گئی اس کے دل میں، حبا یوسف کی محبت، انا بے شک ہم، لنراہا البتہ دیکھتی ہیں اسے، فی ضلال مبین ظاہر گمراہی میں۔ ترجمہ یوں ہے، یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ اور شہر میں عورتیں گفتگو کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ سری گمراہی میں ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یوسف اس بات کا خیال نہ کرو۔ دوسری بات، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ۔ تیسری بات، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ چوتھی بات، شہر میں عورتیں گفتگو کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے۔ پانچویں بات، اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ چھٹی بات، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ سری گمراہی میں ہے۔ بزرگان محترم، جب عزیز مصر نے دیکھا کہ اس معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور ان پر صرف الزام اور تہمت ہے، اور غلطی تو صرف زلیخا ہی کی ہے، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف اعرض عن هذا، یوسف تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو، یعنی اس بات سے اعراض کرو، اور اس بات کو یہیں تک رہنے دو، اس کو آگے نہ بڑھاؤ، اور یہ بات کسی سے مت کہو۔ اس کے بعد عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ استغفری لذنبک، تم اپنے گناہ پر رب ذوالجلال سے استغفار کرو، یعنی پروردگار سے معافی مانگو۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے صاف طور پر یہ بات بھی کہہ دی کہ انکی کنتی من الخاطئین، تم ہی خطا کرنے والوں میں سے ہو، یعنی تم سے ہی غلطی سرزد ہوئی ہے، اس میں یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ بات کسی طرح شہر کی عورتوں تک پہنچ گئی، اور وہ عورتیں، جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، آپس میں اس واقعے کا چرچا کرنے لگی کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی نے یہ حرکت کی، اس کو کیا ہوا کہ ایک بڑے گھر کی عورت جو محل میں رہتی ہے اور عزیز مصر کی بیوی ہے، اس نے اپنے غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے پھسلایا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی تو وہ ہے جس کا شوہر ہے، شوہر کے ہوتے ہوئے اس نے ایک غلام پر فریفتہ ہو کر یہ حرکت کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے شوہر نے خریدا تھا اور اپنے گھر میں رکھا تھا۔ عورتوں کو اس بات پر اعتراض تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے بیوی جو یوسف پر فریفتہ ہوئی ہے، وہ اس کے برابر کا آدمی تو نہیں ہے، اور اس یوسف کی محبت بری طرح اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ زلیخا کو یوسف کی محبت نے اس بات کا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کس کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ یوسف تو وہ ہے جس کو اس کے شوہر نے قیمت دے کر خریدا ہے۔ ہم تو زلیخا کو اس معاملے میں کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے زلیخا کے بارے میں بات کہی تھی، وہ 5 عورتیں تھیں۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ پھر ہم آپ کو اگلے درس میں بتاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔